اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ دیباجۃ القرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں جو مضامین ہیں توحید ہے، اگر آپ اس کو عقائد سے تعبیر کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، عقائد۔ نمبر 2 احکام، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 سلوک اخلاقیات، اور نمبر 5 رسالت، اور نمبر 6 تاریخ، گزشتہ قوموں کی تاریخ۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ہم کرتے ہیں ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آغاز اللہ پاک نے اپنی حمد سے کیا، تعریف سے کیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ سب کچھ اللہ پاک کی تعریف ہے۔ تمہارا مال، تمہاری اولادیں، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں، تمہارا جو کچھ بھی ہے، در حقیقت تمام کی تمام چیزوں کا خلاصہ لوٹتا ہے اللہ کی تعریف کی طرف کہ یہ اللہ پاک ہی کا کمال ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں۔ تمہیں عقل دی ہے اللہ نے دی ہے تو لہذا وہی تعریف کے قابل ہے۔ تمہیں مال دیا اسی نے دیا لہذا وہی تعریف کے قابل ہے۔ تمہیں اولادیں دی اسی نے دی لہذا وہی تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی وہی بتا چکا ہوں کہ رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا۔ العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ انسان ایک جہان ہے، ملائکہ ایک جہان ہے، جنات ایک جہان ہے، حیوانات ایک جہان ہے، جمادات ایک جہان ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کے 18,000 جہان ہیں کائنات، 18,000۔ ان سب کا رب اللہ ہے، ان سب کا رب اللہ ہے۔ ہمیں تو تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو ایک انسانوں کا جہان دکھ رہا ہے، حیوانوں کا جہان ہے، ملائکہ کا جہان ہم سمجھے، اور جنات کا جہان ہم سمجھے، نباتات کا جہان ہے ایک، اور جمادات کا ایک جہان ہے۔ اس طرح کے 18,000 اور نہ جانے اور کتنے جہان ہیں۔ ان سب جہانوں کا، ان سب کائناتوں کا، ان سب مخلوقات کا پالنے والا اللہ ہے۔ تو رب کا معنی پالنے والا۔ اور لفظ اللہ وہ نام ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ ایسا جامع نام ہے لفظ اللہ، یعنی خالق کا معنی بھی اس میں موجود، رب کا معنی بھی اس میں موجود، رحمان کا بھی موجود، رحیم کا بھی موجود، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، یہ سارے کے سارے جو اللہ پاک کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ ان سب ناموں کا خلاصہ اگر کہیں تو کہاں ہے؟ بولو، لفظ اللہ۔ تو اس لیے یہاں شروع میں لفظ اللہ استعمال فرمایا، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ قصہ لکھا، واقعہ لکھا، دیکھو رب پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی نگہداشت کا سلسلہ قائم فرمایا، اس کی روزی کا بندوبست فرمایا ہے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک قصہ ذکر فرمایا۔ ذنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے جھاڑیوں سے نکلا ہے اور بالکل دریا کے کنارے پر دیکھ رہا ہوں اس کو، تو ایک کچھوا آیا اور اس کے اوپر یہ بچھو سوار ہو گیا، تو وہ کچھوا اس کو لے کے چل رہا ہے اور دریا پار کیا۔ تو کہنے لگے میں نے بھی وہاں کشتی لی اور میں بھی دیکھنے لگا کہ یہ دیکھو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، یہ کسی بڑے معرکے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب کچھوا دریا کے اس پار پہنچا تو وہاں رکا تو بچھو چھلانگ لگا کے اترا اور پھر وہ جھاڑیوں کی طرف چلنے لگا۔ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چلتا گیا تو دیکھا تو آگے جھاڑیوں کے اندر جنگل میں ایک آدمی سو رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کو سوتا دیکھا تو میں نے کہا یہ ویسے اس کی کسی کو کاٹنے آیا ہے، ڈنک مارے گا اس کو۔ تو کہنے لگے جب میں قریب پہنچا تو دیکھا تو ایک بڑا سانپ جو ہے اس آدمی کے منہ پر یوں پھن پھیلائے بیٹھا ہے، بس دیر ہے ذرا سی کہ وہ ڈنک مارے اور آدمی مر جائے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا۔ تو یہ بچھو دوڑتے گیا، سیدھا جا کے اس سانپ کو اس نے ایسا ڈھسا اور ایسا زہریلا کہ جیسے سانپ نے اس کو ڈھسا، اس بچھو نے سانپ کو ڈھسا، وہ سانپ مر گیا۔ تو جب سانپ تڑپنے لگا تو اس کی آواز سے، آہٹ سے، پتوں پر جو آواز پیدا ہوئی اس آواز سے یہ آدمی بیدار گیا۔ بیدار ہوا تو اس کے سامنے ایک دم اس کی نظر بچھو پر پڑی، اس کو مارنے لگا۔ صبر کرو، اس کو نہیں مارو، یہ تمہارا محافظ ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ سانپ تو مر گیا اور پھر وہ بچھو وہاں سے واپس آیا، اسی جگہ پر وہ کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی پیٹھ پر پھر سوار ہوا اور پھر واپس اس نے وہیں آ کے چھوڑا جہاں سے اس نے اس کو اٹھایا تھا۔ تو میں سمجھا کہ رب العالمین، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگہداشت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ رب تو رب ہے نا، اللہ اکبر۔ تو سارے جہانوں کا پالنے والا، موذی جانوروں سے، موذیوں سے ایک انسان کی حفاظت کراتا ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، خیر سے شر نکال دے اللہ قادر ہے، اور شر سے خیر نکال دے اللہ قادر ہے۔ رب جو ہوا، کبھی کبھی سوچا کرو نا، زمین کی کیچڑ، گندگی، ناپاک جگہ، کتنے خوبصورت وہاں سے کبھی پودے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے خوبصورت پھل نکلتے ہیں، کیسے خوبصورت پودے نکلتے ہیں۔ تو کوئی ذات تو ہے نا کہ اس شر سے خیر نکالتا ہے۔ تاریکی رات کی تاریکی ہے، اندھیری چھائی ہوئی ہے، اس اندھیری سے اس نے روشنی کو نکالا ہے۔ کوئی رب تو ہے، کوئی خالق ہے ایسا، اللہ اکبر۔ دن کا اجالا چھایا ہوا ہے، تاریکی لا کر تو دیکھاؤ۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه۔ اگر ہم دن کو روک دیں تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے؟ اگر ہم رات کو روک دیں کون ہے جو تمہارے لیے دن لے کر آئے؟ اللہ اکبر۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے نباتات اور غلوں کو اگایا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت بھی اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو، ایک پتا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ یہ رب ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے حد مہربان، الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان۔ بے حد مہربان، دونوں کے اندر رحمان اور رحیم دونوں میں مہربانی کا معنی ہے، دونوں میں رحمت ہے، لیکن رحمان میں زیادہ رحمت ہے رحیم کی بنسبت۔ رحمان کا مطلب مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، سب پر مہربان ہے۔
اور دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی مسلمانوں پر ہے، کافروں پر بھی ہے۔ اور کافروں پر کیسے ہے کہ کافر اس دنیا کے اندر نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک انہیں عذاب نہیں دے رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے رحمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور الرحیم مومنوں پر، اور یا مومنوں پر صرف آخرت میں، آخرت میں تو صفت الرحیم کے ذریعے سے اللہ پاک مومنوں پر مہربان ہوگا آخرت میں۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ مالک یوم، مالک بادشاہ ہے، یوم دن، الدین بدلے کا، بدلے کا دن مراد قیامت۔ چاہے ترجمہ آپ کریں گے قیامت کے دن کا مالک، چاہے آپ ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بادشاہ ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب ذرا غور کرو آیت میں، لفظوں میں غور کرو، کتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنے نام آگے؟ نمبر 1 الحمدللہ، لفظ اللہ۔ نمبر 2 رب العالمین۔ نمبر 3 الرحمن۔ نمبر 4 الرحیم۔ نمبر 5 مالک۔ 5 لفظ آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بتا رہے ہیں۔ اور غور کرو، لفظ اللہ یہ تو 100% مہربانی ہی مہربانی پر اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام ناموں کا خلاصہ ہے لفظ اللہ۔ رب بھی مہربانی بتا رہا، رحمان بھی سراپا مہربان ہے، رحیم بھی مہربانی بتا رہا، تو لفظ اللہ بھی مہربانی پر دلالت کرتا ہے، رب بھی، رحمان بھی، رحیم بھی، 4 الفاظ آئے جو اللہ کی مہربانی پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو کہیں انسان اس مہربانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور جری نہ ہو جائے گناہوں پر، نافرمانیوں پر، بغاوت پر، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک بھی ہے۔ مطلب اگر آپ نے نافرمانی کی تو سزا دے گا۔ تو اس لفظ کے اندر بھی، مالک یوم الدین کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی مہربانی بھی ہے اور اللہ پاک کا عذاب بھی ہے، دونوں کی اطلاع ہے۔ ایمان والوں کے لیے مہربان ہوگا، بدلے دے گا، اور کافروں کے لیے سزا دے گا، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو 4 الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کر رہے ہیں، اور ایک حرف اور لفظ ایسا ہے مالک یوم الدین جو اللہ کی رحمت پر بھی دلالت کر رہا، اللہ کے عذاب پر بھی دلالت کر رہا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ جب یہ ساری باتیں آ گئی تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد وہی بات ہے عبادت کی، یہ خلاصہ ہے، ہم سب آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ آپ ہی کا جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ لفظ ایا سے ہے، ایا کا پہلے آ جاتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ کی عبادت کریں گے، اور پھر ہم قدم قدم میں آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم آپ سے کیا مانگیں گے؟ مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم مدد مانگیں گے، مانگنے کا سلیقہ سکھایا، کیسے مانگیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ہر نماز میں آدمی اللہ پاک سے ہی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، صراط مستقیم ہمیں عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کو کیسے سمجھو گے بھائی؟ یہاں دنیا میں رہنے والا ہر آدمی کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، کیسے سمجھو گے آپ؟ اب سمجھو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب ہوا ہو نہ وہ گمراہ ہوئے ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے، اور ہمارے مقتدا، رہنما، پیشوا، رہبر ایسے لوگ ہوں گے جن یہ 3 صفات پائی جائیں۔ کتنی صفات پائی جائیں؟ آسانی سے ڈھونڈ لو، پہچان کر لو۔ نمبر 1 صراط الذین انعمت، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام مال نہیں، دنیا نہیں، اقتدار نہیں، نعمت ایمان، اعمال صالحہ کی توفیق، یہ ہے صراط الذین انعمت، اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن کو تو نے اپنا قرب دیا ہے، اپنی محبت عطا کی ہے، جن کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ تو یاد آ جاتا ہے، تیرا انعام ہے۔
جن کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ یاد آئے. یہ منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ نے ان کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اپنا تعلق اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت، اللہ کا تعلق، نعمت ایمان، اعمال. دوسری صفت غیر المغضوب علیہم، ان پر غصہ نہ ہوا ہو اللہ تو، پر اللہ کا غضب اور غصہ نہ آیا. اور غصہ اور غضب کس پر آتا ہے؟ جس کو اللہ پاک اپنی توفیق سے، نعمت ایمان سے، ہدایت سے، اعمال کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اتباع قرآن سے محروم ہو گیا، اتباع سنت سے محروم ہو گیا. سمجھے جی؟ اور جانتے بوجھتے ہوئے اگر پیچھے چلا جاتا ہے، نہیں سنتا، نہیں مانتا، تو اس پر اللہ کا غضب ہی ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، اور وہ گمراہ بھی نہ ہوئے ہوں. ہمیں گمراہوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے. تو 3 خوبیاں، 3 صفات. نمبر 1 ان پر انعام ہوا ہو، اور 2 صفات ایسی ہیں جو سلبی صفات کہلاتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان میں. ان پر غضب بھی نہ ہوا ہو اور ان گمراہ بھی نہ ہوئے ہوں. اللہ ایسے لوگوں کا ہمیں راستہ چاہیے. اور ایسے لوگوں کا راستہ پھر سورۃ النساء میں اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ کون لوگ ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور صالحین نیکوکار لوگ. ان لوگوں کے راستے پر چلو. وحسن اولئک رفیقا، کہا بہترین رفاقت ہے، بہترین دوستی ہے ان لوگوں کی. ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ. تو صراط مستقیم اس وقت تک ہم نہیں متعین کر سکتے، اس وقت تک صراط مستقیم ہمیں نہیں مل سکتا جو ہم نماز میں مانگتے ہیں، جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہ لیں، جب تک ہم صحابہ کی زندگی کو نہ لیں، جب تک ہم نیک لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھیں، اس وقت تک ہمیں صراط مستقیم نہیں مل سکتا. صحبت صالحین، چلو نبی تو اب نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہوگی، اب نبیوں نے نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، بند ہے. اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، صدیق جس نے نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی ہو، اور کئی معنی لکھے ہیں اور مفسرین نے اپنے جگہ پر آئے گا تو وہاں ذکر کروں گا. تو اگر یہ معنی ہے تو اس حساب سے تو اب صدیق نہیں ہے جنہوں نے نبوت کو دیکھا ہو. لیکن بعض لوگوں نے صدیق کا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے بغیر کسی دلیل کے نبی کی بات کو مان لیا. تو قیامت تک بھی آتے رہیں گے ایسے لوگ جس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا ہو، دین کی بات پیش کی جائے، نبی کی سنت پیش کی جائے، وہ اس میں عقل نہ تلاش کرے، بغیر چوں چرا کیے اس کو تسلیم کرے. شہداء اللہ کے راستے میں جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنے والے لوگ. صالحین نیکوکار، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہا کرو. تو پتہ چلا کہ نیکوکار قیامت تک موجود رہیں گے. اللہ کا کلام قیامت تک ہے تو نیکوکار بھی قیامت تک ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات ذکر فرمائی ہے نا، کونوا مع الصادقین، نیکوکاروں کے ساتھ رہو. تو اس لیے اس وقت تک ہم ہدایت سیدھا راستہ متعین نہیں کر سکتے جب تک نیکوکاروں کا راستہ ہمیں نہ ملے. اور یہ یاد رکھیے گا، ہدایت یہ کتاب آئی ہی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھی راہ دکھاتی ہے. تو ہدایت اس وقت تک آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس کاروبار ہے، آپ کے پاس گھر بار ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں بن سکتی. مال نعمت ہے نا، لیکن اگر ہدایت ہے کہ اس کو میں کیسے خرچ کروں، کیسے نہ خرچ کروں، کہاں خرچ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، کہاں خرچ کروں گا تو اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بات نہیں پتہ، تو مال اس کے لیے نعمت نہیں بنی. یعنی ہدایت نہیں ہے تو مال اس کے لیے نعمت نہیں ہے، زحمت ہو گیا. ایسے ہی اولاد کی نعمت ہے، اولاد تو ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے کہ اولادوں کی تربیت مجھے کیسے کرنی ہے، تو اب یہ سمجھو کہ اولاد تو موجود ہے لیکن یہ اولاد اس کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ زحمت بن سکتی ہے، یہ عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. نعمت پر عذاب تو نہیں آتا، یہ تو عذاب کا ذریعہ بن گئی، یہ تو فتنہ بن گئی. ایسے ہی مال، ایسے ہی مکان، ایسے ہی سواری، ایسی دنیا کی ہر نعمت
ہر نعمت اس وقت نعمت بنتی ہے، ہر شے نعمت جب بنتی ہے جب نعمت ہدایت موجود ہو۔ اگر نعمت ہدایت سے انسان محروم ہے تو کائنات کی پھر کوئی شے اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ وہ کافروں کو جو کچھ ملا ہوئے ہیں مال و دولت، دنیا کا سامان، متاع، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ ڈھیل ہے ان کو، یہ ڈھیل ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، فرمایا کافر دنیا میں پلٹ رہے ہیں اور جناب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب کا فیصلہ نہیں ہوتا نہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، یہ ڈھیل ہے، اللہ پاک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نعمت ہدایت ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج عمرے کرتے ہیں، ہمیں کیا ہدایت کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، ہم میں سے ہر آدمی کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ کس کا سوال کرتا ہوں؟ ہدایت کا۔ آپ یہاں اپنے گھر سے باہر نکلے، اب دو کام آپ کے سامنے آگے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اگر نعمت ہدایت اللہ پاک آپ کو دے گا تو جو بہتر ہوگا اللہ اسی کی طرف چلائے گا۔ اس لیے فرمایا نا، جب آپ گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیت، اس کی رہنمائی ہو گئی، اس کو ہدایت مل گئی، اس عمل پر ہدایت ملے گی۔ آپ کے سامنے کوئی معاملہ آ گیا، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، تو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملے گی، فوری اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت ملے گی تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے، اچھائی برائی میں تمیز کرنا آسان ہے، خیر شر میں فرق کرنا آسان ہے۔ تو یہ ہے نعمت ہدایت۔ اس لیے ہر نماز میں اس کو مانگنے کا کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سورہ فاتحہ کے اختتام میں لفظ آمین کہنا مستحب ہے، تو جب بھی ہم اس کو پڑھیں تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کے دوران ہو تو ہم اس کو آہستہ کہیں۔ اور باقی شروع میں تعوذ اور تسمیہ کے جو کلمات ہیں یہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں کہیں سے بھی آپ کھول کے تلاوت کرنا شروع کریں گے تو آپ تعوذ پہلے پڑھیں گے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ پڑھا کرو، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں نا، ہمیں لمحہ بلمحہ اللہ کی مدد چاہیے۔ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، شیطان سے اللہ مجھے بچا لے، کہیں تلاوت کے دوران، نیک عمل کے دوران اے اللہ مجھے خیالات میں ڈالے، مجھے وسوسے نہ ڈالے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کتنوں کو ہدایت ملی ہے اور کتنے اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں کہیں اس کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی حفاظت چاہیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ مطلب ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آپ پڑھیں گے، ہر نیک عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، کہیں سے بھی آپ تلاوت کرتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ ہاں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اگر آپ نے سورہ انفال ختم کی اور اس کے بعد فوری سورہ توبہ شروع کرنی ہے تو اب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر سورہ توبہ کہیں بیچ سے آپ نے تلاوت کرنی ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اسی وقت آپ نے شروع کرنی ہے سورہ توبہ کی تلاوت، اسی وقت سے آپ نے شروع کرنی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ اس وقت نہیں پڑھنی جب آپ پیچھے سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سبھی عمل کرنا آسان ہو۔ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے،